بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مشکل ہے اور حل نہیں ہو رہی تو یہ عمل کیجیے گا۔ آگ سے زیادہ تیز اثر کرنے والا یہ وظیفہ ہے، مثلاً کہ طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ ہر طرح کی مشکل کے حل کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا کام جو ابھی تک آپ چاہتے ہوئے بھی مکمل نہیں کر سکے، تو انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بہت ہی مجرب، آزمودہ اور طاقتور وظیفہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس وظیفے کی بہت سی برکات اور کمالات ہیں۔ بہت برکت ہے اس وظیفے کی۔ رزق کی بھی تنگی ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ لوگوں کو بہت مشکلات کا، پریشانیوں کا سامنا ہے، تو اس عمل کو کیجیے گا تو رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی معاشی تنگی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ کاروبار کے لیے بھی یہ عمل لاجواب ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، بہت محنت بھی کر رہے ہیں، بہت مشکلات بھی آ رہی ہیں، کاروبار بھی پیسہ انویسٹ کیا ہے لیکن کاروبار چل نہیں رہا، تو اس کے لیے یہ بہت ہی لاجواب وظیفہ اور اتنا مجرب اور آزمودہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے آپ کی ان تمام ضروریات کو بھی پورے کریں گے اور آپ کی کاروبار کو بھی آسمان کی بلندیوں تک لے جائیں گے۔ کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے۔ جو بھی عمل ہوتا ہے، جو بھی وظیفہ ہوتا ہے، قرآنی آیات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں، تو یقین کا عمل سے عمل کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، لیکن اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا مانگتا ہے، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو میرا اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر ہمیں بے تحاشا نوازتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی بہن بھائی کی ملازمت نہیں لگ گئی، بہت مشکلات آ رہی ہے، بہت جگہ پہ ٹرائی کی ہے، ان کی جاب نہیں ہو رہی، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن جگہ جگہ پہ جاب کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، مل نہیں رہی، تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرب ہے۔ ملازمت اگر کوئی میرا بھائی ملازمت کر رہا ہے، کسی جگہ پہ جاب کر رہا ہے، پھر بھی ان کی جاب اگر خطرے میں ہے اور ان کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، تو وہ بھائی بھی یہ عمل کو کرے تو انشاءاللہ ان کے سر سے وہ خطرہ ٹل جائے گا۔ اور ناظرین کرام، ایک اور بات، بہت سے بہن بھائی ہوتے ہیں، جب ایک دوسرے کی پرابلم ہوتی ہے، مشکلات میں ہوتے ہیں، تو وہ قرض وغیرہ لے لیتے ہیں، تو ہم لوگ دے بھی دیتے ہیں، اس میں کوئی نہیں ہے کہ بندہ یہی سوچتے ہیں کہ ایک بہن بھائی ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا، لیکن کچھ لوگ رقم لے کے واپس نہیں کرتے، تو اس کے لیے بھی اگر آپ کسی سے اپنی رقم واپس لینا چاہ رہے ہیں اور وہ واپس نہیں کر رہا، تو اس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے گا انشاءاللہ وہ خود آپ کے گھر میں آ کے آپ کو وہ ساری رقم واپس کر کے جائے گا۔ اس کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی مجرب آزمودہ ہے۔ کاروبار میں آسانی کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ مشکلات جو آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، رکاوٹیں جو ختم ہو جائیں گی، وہی بات کہ کاروبار آپ کا انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا۔ اگر میرے کسی بہن بھائی یا بیٹی کی شادی میں رکاوٹ ہے، یا شادی کے متعلق کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے آتے ہیں دے کے چلے جاتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی، جب بنتے بنتے بگڑ جاتی ہے، تو شادی بھی کرنی ہے لیکن پھر بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں، رشتہ بھی ہو چکا ہے، سارا کچھ ہے، جیسے ہی شادی کا نام لیتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا، تو اس کے لیے بھی یہ بہت ہی تیز ترین وظیفہ آزمودہ اور مجرب۔ ناظرین کرام، یہ چھوٹی چھوٹے مسائل جو ہوتے ہیں، یہ انسانی زندگی کے لیے، انسانوں کے لیے، ماں باپ کے لیے بہت پریشانی کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کو بہت کچھ دیکھنا بھی پڑتا ہے، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے تو مسئلے ہو جائیں یا رکاوٹیں بن جائیں تب بڑی پریشانی آتی ہے۔ اس کے علاوہ کاروبار کی پریشانیاں، الجھنیں، گھریلو پریشانیاں، اور اسی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے کھچے کھچے رہتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، تو انشاءاللہ جب کہتے ہیں نا معاملات زندگی انسان کے صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر سارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، دکھ تکلیف ختم ہو جاتی ہیں۔ نوکری کے حصول کے لیے بھی بہت سے ناظرین کرام، بہت سی انسانی زندگی جو مسائل سے گھری زندگی کے لیے، جسمانی اور روحانی بیماری کے لیے بھی آپ یہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی لاجواب عمل ہے، بہت آسان عمل ہے۔
عمل کیا ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، پہلے بھی کافی بار چھوٹے چھوٹے اعمال بتائیں ہیں آپ کو، اس بار بھی میں بتا دیتی ہوں۔ تو آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، وہ کس طرح سے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ذرا کاپی پینسل رکھ لیں، تفصیل سے ذرا اس کو لکھ لیں۔ آپ لوگ کیا کریں، میرے چھوٹے چھوٹے جو وظائف ہوتے ہیں کچھ دن کے حساب سے ہوتے ہیں، کچھ مغرب کے بعد، کوئی عصر، جس طرح کے بھی ہوتے ہیں نا، ایک کاپی پہ لکھ لیا کریں۔ اس طرح سے یہ ہوگا کہ کاپی میں کچھ بھی دیکھو پڑھنا شروع کر دیں گے نا آپ لوگ، تو انشاءاللہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان اللہ معافرن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھیں گے فائدہ ہوگا، سورہ پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا، درود پڑھیں گے تب فائدہ ہوگا۔ تو ایک کاپی چھوٹی سی بنا لیں، اس میں جو چھوٹے چھوٹے اعمال آپ وظائف لکھ لیا کریں، اور آپ اس کو وقت ضرورت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو جیسے ہی اس کو کریں گے سچے لگن، یقین اور بھروسے کے ساتھ، تو آپ کا مسئلہ اسی وقت حل ہو جائے گا۔ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ ایسے چھوٹے چھوٹے وظائف روز ہی میں بتاتی ہوں، چھوٹے چھوٹے ڈیلی بیسس پہ قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، اس کے بعد تسبیحات بھی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہوتی ہیں۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ جب بھی اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے، آپ ویڈیو کو سن سکیں۔ تو کرنا کیا ہے اپنے عمل، غور سے سنیے گا۔ آپ اس وضو آپ کو اس کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے یہ کرنا ہے، کر لینا ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہے، اپنے اس طرح ان کو پڑھنا ہے۔ یا باسط یا فتح یا کریم، یا باسط یا فتح یا کریم، ان کو پڑھنے کی تعداد محدود نہیں، اس عمل کو گھر کا ایک فرد بھی کر سکتا ہے، یا سب لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب لوگ بھی پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، عمل زیادہ ہوگا، اثر جلدی ہوگا۔ ان 3 لفظوں کو آپ اگر کچھ بھی کام کر رہے ہیں اس وقت پڑھیں، اپنی زبان پہ اٹھیں، صبح اٹھیں، وضو کر لیا کریں، اس کے بعد کوشش کیا کریں کہ باوضو حالت میں رہیں، کیونکہ باوضو حالت میں انسان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، پاکی کی حالت میں رہتا ہے، برے خیالات، شیطانی وسوسے انسان کے ذہن میں نہیں آتے، ان سب سے بھی بچا رہتا ہے انسان۔ درود شریف کا کثرت کیا کریں، اس کے بعد استغفار کی کثرت کیا کریں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ان 3 لفظوں کا ورد ان سب کے لیے جو میں نے اوپر مسائل بتائے ان سب کے لیے بہت آزمودہ ہے۔ یہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھنے ہیں 3 لفظ، 3 لفظ آپ نے چلتے پھرتے پڑھنے ہیں، یہ آپ باوضو حالت میں پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین کرام آپ نے کیا کرنا ہے، نماز عصر کے بعد آپ نے سب سے پہلے آپ نے یہ 3 جو لفظ میں نے بتائے ہیں، یا باسط یا فتح یا کریم، اس کو آپ نے 24 گھنٹے پڑھنا ہے، جب بھی آپ کو یاد آئے۔ اس کی تعداد کوئی فکس نہیں ہے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ایک بندہ پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر گھر کے ہر بندے پڑھ لے، اگر بچے بچیاں جن کے رشتوں میں پریشانیاں، اگر وہ خود یہ پڑھیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اگر میرے بھائی کسی کی نوکری اور جاب کا مسئلہ، وہ بھی خود یہ پڑھے، بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ان کے ساتھ آپ نے ایک سورت بھی پڑھنی ہے، سورہ کوثر۔ سورہ کوثر بھی آپ پڑھیے گا، نماز عصر کے بعد پڑھیے گا۔ سورہ کوثر کو صرف ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، اول اور آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا دن عمل کریں گے نا، اس کے بعد جب نماز عصر ادا کریں، پھر دعا مانگیں، دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھیں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ چھوٹا درود پڑھیں یا بڑا درود پڑھیں، لیکن 11 بار پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ کوثر کی کرنی ہے۔ سورہ کوثر کی تسبیح کرنے کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا اللہ، یا رحمان اور یا رحیم کی کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر اتنا ہی درود پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ جب دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کو ضرور قبول کریں گے، آپ کی مشکلات ختم کریں گے، آپ کی پریشانیاں دور کریں گے۔ جب عصر کی نماز پڑھ لیں تو پھر آپ نے یہ لفظ پڑھنے شروع کر دینے، پھر آپ نے ان 3 لفظوں کا ورد شروع کر دینا ہے، اور رات سونے تک ان کو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ تمام گھر والے کر سکتے ہیں، جتنے زیادہ گھر کے افراد اسم مبارک کو ورد کریں گے، چلتے پھرتے پڑھیں گے۔ اگر کاروبار کی تنگیاں، کاروبار والی جگہ پر جتنا زیادہ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں،
تو انشاءاللہ اس کی بہت وہاں پہ فائدہ ہوگا. اپنی دکان میں پڑھیں، اپنے دفتر میں پڑھیں، اپنی شاپ پہ پڑھیں، 3 لفظی تو پڑھنے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہاں کے حالات دن بدن بدلتے جائیں گے اور آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے. اور جن بیٹیوں اور بھائیوں بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹ ہے وہ خود یہ عمل زیادہ کریں گے تو بہت جلد ان لوگوں کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اتنے زیادہ فوائد اور برکات ملیں گی. اس وظیفے کا کوئی بھی خاص وقت نہیں ہے. چلتے پھرتے وضو کر لیں وضو، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو جہاں پہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کیجیے گا، پھر دیکھیے گا کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ کا ہر وہ مسئلہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے برکت سے انشاءاللہ حل کرتے جائیں گے. آپ خود حیران رہ جائیں گے. کیونکہ جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نام لے کے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھ کے سارا کچھ کریں گے اور پھر اللہ سے مانگیں گے تو میرا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں کو خوش ہو کے ہر وہ چیز نوازے گا، ہر وہ چیز دے گا جس کے لیے آپ پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کے لیے مشکلات آ رہی ہیں، جس کے لیے آپ کو پریشانیاں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ساری مشکلات ختم ہو جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کے مسئلے حل ہوتے جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے. مشکلات آتی ہیں اور یہ انسان بتاتی ہیں انسان کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ کتنا بھروسہ کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور نہ دے کے بھی آزماتا ہے. ہم لوگوں نے صرف صبر کرنا ہے اور جب صبر کر لیں گے تو میرا اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے پہ مشکلات ڈالی لیکن میرے بندے نے اف تک نہیں کی. تو وہ ادا بھی اللہ کو اتنی زیادہ پسند آتی ہے. پھر اللہ اتنا نوازتا ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہوگی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشے اور ہماری جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جس حاجت کے لیے ہم لوگ پریشان ہیں، جس اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، جو میری بہنیں اولاد کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے رشتوں میں آسانیاں پیدا کرے. بے اولادوں کو نیک صالحہ اور زندگی والی اولاد دے اور بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ روزگار دے. اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام، مجھے اپنی دعاؤں میں میری بہنوں اور بھائیوں، بیٹوں بیٹیوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں. میری دعاؤں میں آپ الحمدللہ ہوتے ہیں. میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں. جب دعا پڑھتی ہوں، جب نماز پڑھتی ہوں، جب کوئی وظائف کرتی ہوں، آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. بالخصوص صحت کے لیے میرے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ملوں گی میں آپ سے نیکسٹ بشرطِ زندگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر کثیر.